شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک بادشاہ ٹہلتے ٹہلتے محل کی چھت پر چلا گیا کہ چلتے چلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر کی چھت پر پڑی، جس پر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے۔ یہ خط ہے جو تم نے دوسرے ملک کے بادشاہ کو پہنچانا ہے اور اس کا جواب بھی لے کر آنا ہے۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا اور سو گیا۔ اگلی صبح فیروز منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے بے خبر کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے کہا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کے بیٹھ گیا۔ پھر اس کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، آج بادشاہ سلامت ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، آج میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ پھر اس کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے آنے سے کہ جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی۔ بادشاہ نے غصے میں کہا کہ لڑکی کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو نہیں کھانا شروع کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس برتن میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا۔ بادشاہ خاتون کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنی چپل وہیں پر بھول گیا۔ دوسری طرف فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی رہ گیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس دوڑایا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ اگلے روز وہ اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے وہ خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے رکھی بادشاہ کی چپل پر پڑی، جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا اور خط لے کر وہ چل پڑا۔ کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آیا۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ وہ دینار لے کر بازار گیا اور عورتوں کے استعمال کے لیے قیمتی کپڑے اور کچھ تحائف بھی خریدے۔ سامان لے کر وہ گھر پہنچا اور بیوی کو سلام کیا۔ فیروز نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر چلتے ہیں۔ بیوی نے اتنا سارا سامان دیکھ کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ فیروز نے جواب دیا، بادشاہ کا دیا ہوا انعام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی جیسے آپ چاہیں کہہ کر تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہوئی۔ داماد اور بیٹی کو آتا دیکھ کر اور ان کے لائے ہوئے تحائف دیکھ کر گھر والے بہت خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا اور نہ اس کو واپس بلایا۔ اور پھر کچھ دن بعد بیوی کے بھائی اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہمیں ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمے اس کا ایسا کوئی حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے کیا تھا۔ اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنواں خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی یہ سن کر فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا،
کیوں لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے جواب دیا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے وہ باغ تمہارے حوالے اسی حالت میں کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس باغ کو واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے پوچھا، ہاں تو فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا، بس وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواروں جیسی دیواریں نہیں دیکھی۔ یہ سن کر فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا ہی خوب اور بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا، اپنے گھروں کے بھید کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ بے شک اللہ اس کی پردہ پوشی رکھتا ہے جو دوسروں کی پردہ پوشی رکھے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔